لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. بھائیو ساتھیو، اسلام ہمیں ایک ایسے دین پر چھوڑ کر گیا ہے کہ لیلھا کنہارھا، اس کے اندر اندھیریاں نہیں، ایسا واضح روشن دین ہے کہ اس کے اندر کوئی جھول، کوئی اندھیری نہیں، روشن ہی روشن ہے. ایسا دین ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں، راتیں بھی لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں. جیسے دن میں روشنی، رات میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی روشنی ہی روشنی ہے. کون سا مسئلہ ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کو دین اسلام میں نہیں ملے گا؟ قرآن میں، حدیث میں، تعامل صحابہ میں، اجماع میں، اہل اسلام کے جو کبار علماء جن کا اجماع، اللہ کے فضل و کرم سے سارے مسائل کا حل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے اے محمد مصطفیٰ دین اسلام کو مکمل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں بھی مکمل کر دی اور آپ کے لیے دین اسلام کو، مسلمانوں کے لیے ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کے طور پہ اسلام کو پسند کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ کو وہ دین قبول نہیں. اب اگر اللہ کی یہاں نجات چاہتے ہو تو وہی لے کر آؤ دین جس کا نام اسلام ہے، جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، صحابہ کرام کے عمل پر مبنی ہے. یہ دین لے کر آؤ تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا. عیسائیت نہیں قبول کی جائے گی، یہودیت نہیں قبول کی جائے گی، ہندو مذہب نہیں قبول کیا جائے گا، شرک بدعت نہیں قبول کیے جائیں گے. تو بھائیو، دین مکمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتا دی دین کے بارے میں. ہر خیر جو امت کے لیے خیر تھا بتا دیا، ہر شر جو امت کے لیے شر تھا بتا دیا. آپ نے شر سے منع کیا، بدعت سے منع کی کہ لوگوں بدعت سے بچتے رہو، بدعت مت کرو. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی نے آ کے خبر دی کہ مسجد میں لوگ گٹھلیاں لے کر اور حلقے بنا کر بیٹھے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ 1000 مرتبہ یا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. سب پڑھتے ہیں. پھر کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. 100 مرتبہ تم اور کوئی تسبیح بتاتا ہو کرتے، اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہتے تھے. موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ بھاگ کر گئے عبداللہ بن مسعود کے پاس، آ کے دیکھی کیا ہو رہا ہے مسجد میں. بھاگے بھاگے آئے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا لوگوں، میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے گناہ بیٹھ کر شمار کرو. یہ جو یہاں پر تم نے بدعت شروع کر دی ہے، حلقے بنا کر ایک اپنا بڑا بنا لیا ہے اور اس طرح کی تسبیحاں کر رہے ہو گٹھلیوں پر، اس کے بجائے اگر تم بیٹھ کر اپنے گناہ شمار کرو تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. اور لوگوں، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی صحابہ کرام، ان کے شاگرد، ان کے ساتھی موجود ہیں، اور تم نے بدعتیں شروع کر دی ہیں. اور پھر کہنے لگے مجھے تم پر فتنے کا خطرہ ہے، تم لوگوں پر مجھے فتنے کا خطرہ ہے. اور پھر اس کے بعد چلے گئے. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو، یہ جو تسبیحاں بیٹھ کر کر رہے تھے بدعت کے طور پر، ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نہروان کی جنگ جو تھی، جو خارجی لوگ تھے، صحابہ کے خلاف نکلے تھے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے تلواریں اٹھائی تھی اور مسلمانوں کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، ان سے جنگیں کی تھیں،
اکثر ان میں شامل تھے، نہروان میں خارجی بن گئے تھے بدعت کی وجہ سے۔ تو بھائیو، ہم کو اللہ تعالیٰ بدعت سے بچا کر کے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بدعتی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں، میرا علم اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہے، یا یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول خائن تھے، یہ تو دین کا کام ہے، اسلام کا کام ہے، اللہ اس کے رسول نے تو نہیں بتایا، رسول نے نہیں بتایا، چھپا کے رکھا، میں بتاتا ہوں کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ خائن تھے، یہ تو رسول اللہ نے بتایا نہیں، تم بتاتے ہو، یا تو تمہارا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے، یا پھر رسول اللہ نعوذ باللہ خائن تھے اور تم اس کو بیان کر رہے ہو۔ کیا بات کرتے ہو؟ بھائیو، مسلم شریف کی ایک مختصر سی آپ کو روایت سناتا ہوں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دعا سکھائی، رات کو سونے کی دعا سکھائی کہ میرے صحابی، رات کے ٹائم سوتے ہوئے تم نے یہ کرنا ہے، وضو کرنا ہے، مثلا یہ دیگر حدیث میں آیا وضو کر کے سونا چاہیے، اور بھائیو سونے سے پہلے سورہ ملک ہے، اسی طرح سونے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو بستر پہ آ کر پہلے بستر کو بسم اللہ کر کے جھاڑ دیں ہاتھوں سے یا اپنے لنگی سے، اور اس کے بعد ہاتھ کو سمیٹ کر تھتکاریں، پہلے 3 مرتبہ تھتکاریں، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پورے جسم پہ پہلے تھتکارنا ہے، پہلے پڑھنا، پھر بعد میں پڑھنا ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے پڑھتے ہیں پھر تھتکارتے ہیں دم کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ سکھایا ہے۔ ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے کہ لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے جو دعائیں اور وظیفے پڑھتے ہیں پھر اپنے ہاتھ پہ تھتکار کے پورے جسم پہ ملتے ہیں، یہ ثابت نہیں۔ فجر کے بعد لوگ ایسا کرتے نہیں، آپ وظیفہ جو کرتے ہیں جو قرآن حدیث ثابت ہے وہ کر لیں، اس کو اپنے جسم پہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فجر کے بعد بھی، ہاں رات کو سوتے ہوئے آپ ایسا کریں، اپنے ہاتھوں کو اس طرح دونوں کو قریب کریں، 3 مرتبہ تھتکاریں، اور اس کے بعد یہ تینوں قل پڑھیں، اس کو پورے جسم پہ مل لیں، اور یہ آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اور بھائی اس کے بعد حسن المسلم میں ایک کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے، اس میں سونے کی دعائیں ہیں، وہ پڑھیں۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ پڑھیں۔ سورہ ملک کی آپ رات کو سونے سے پہلے جب آپ کو ٹائم مل جائے پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک دعا سکھائی آپ نے اس صحابی کو کہ تم یہ کہنا، اللہم اسلمت نفسی الیک وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ سکھایا وبنبیک الذی ارسلت، اے میرے صحابی یہ ساری دعا کہنے کے آخر میں یہ کہو وبنبیک الذی ارسلت، اس نبی پر ایمان لایا کہ جس کو تو نے بھیجا، وبنبیک الذی۔ آپ استاد تھے، اپنے شاگرد سے پھر ایک موقع پہ کہا مجھے سناؤ، انہوں نے سنانا شروع کر دیا، اور جب اس جگہ پر آئے وبنبیک الذی، توجہ دیجیے گا، وبنبیک الذی پر جب آئے تو انہوں نے جانتے الفاظ بدل دیے، انہوں نے کہا وبرسولک الذی ارسلت، وبرسولک الذی ارسلت، الفاظ وہ لے کر آئے جو دونوں ملتے ہیں، ارسلتا کے ساتھ رسول ملتا ہے، ارسال اور رسول ایک چیز ہے تقریباً، ارسال سے رسول سے، تو آپ نے فرمایا لا، نہیں یہ نہیں چلے گا، وبنبیک الذی ارسلت، میرے صحابی جو میں نے سکھایا ہے نبی کے کلمہ وہ کہو، اپنی طرف سے اس کو بدلو مت، سمجھے؟ بدلنے کی اجازت نہیں دی، دروازہ بند کر دیا۔ اگر یہ دروازہ کھول دیا جاتا نا، ہر آدمی بعد میں آ کر کہتا ہے یار میرے پاس بڑے الفاظ اچھے ہیں، میں بڑا ادیب ہوں، یہ بھی شامل کر دو، حرج کیا ہے، یہ بھی شامل کر دو، یہ اچھا الفاظ، یہ کلمہ اور لفظ اچھا ہے اس سے، لیکن اسلام نے کہا اچھا ہو یا برا ہو،
کوئی چیز اپنی طرف سے دین اسلام میں داخل کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے، مکمل ہے۔ اگر یہ اجازت دے دی جاتی نا تو بھائیو ہمارے دین کے بھی وہی حشر ہوتا جو یہود و نصارہ کے دین کا ہوا تھا۔ آج وہ دین صحیح سالم نہیں ہے، تحریف ہے، بدل دی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم کہ دین اسلام آج تک اسی طرح ہے جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، دیکھیے جو صحابی لفظ لے کر آئے نا، رسول اعلیٰ لفظ ہے، عرفہ لفظ ہے، کلمہ ہے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ نبی جو ہے اس کا درجہ کم ہوتا ہے، رسول کا درجہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہر رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام صرف نبی ہے، رسول نہیں۔ ہارون کا درجہ کم، موسیٰ کا درجہ زیادہ۔ تو وہ صحابی رسول کا لفظ لے کر آئے اپنے دعا میں، جو نبی نے دعا سکھائی تھی اس میں بدل دیا اور کہا وہ بھی رسولک الذی ارسلتھا۔ آپ نے کہا او میرے صحابی نہیں، لا وبنبیک الذی ارسلتھا، اور جو میں نے لفظ سکھائے وہی کہو، وبنبیک الذی ارسلتھا، میرے الفاظ کہو، اپنی طرف سے لانے کی ضرورت نہیں۔ ایک صحابی کو یا ایک شخص کو ایک صحابی کے سامنے چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے کہا میں بھی صلاۃ والسلام پڑھتا ہوں، اور میرے ساتھی اور مسلمان بھائی میں بھی صلاۃ والسلام پڑھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ نے یہ الفاظ اس موقع پہ نہیں سکھائے ہیں، اس موقع پہ نہیں سکھائے ہیں۔ آپ نے چھینک کی دعا سکھائی ہے، چھینکنے کے بعد یہ کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، یا الحمدللہ سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ لیکن یہ جو تم نے الفاظ کہے ہیں صحابی نے انکار کیا۔ آج دیکھیے آج ہمارے ملکوں میں اذان ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے، بچے سے پوچھو اذان شروع ہوتی ہے، بلال نے کہاں سے اذان دی تھی، وہ کہے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہر علاقے کی اذان الگ ہے، پاکستان کی اذان الگ ہوگی، انڈیا کی الگ ہوگی، ہندوستان کی اذان سے پہلے جو الفاظ ہیں الگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے کراچی کے الفاظ کچھ ہیں، لاہور کے کچھ ہیں۔ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ کہتا ہے السلام علیک یا حبیب اللہ، یا نور اللہ۔ ہر علاقے کے الفاظ الگ ہیں۔ اذان سے پہلے کوئی 10 منٹ کی کہتا ہے، چلے جائیے رات تہجد کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں، لوگوں کا سونا دوبھر کر دیتے ہیں، آدھے گھنٹے سے صلاۃ و سلام ہی پڑھے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ کوئی 2 منٹ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اذان سے پہلے، کوئی 10 منٹ کے پڑھتا ہے۔ ہر علاقہ، اسی لیے کہتے ہیں بدعت علاقائی ہوتی ہے، سنت عالمی سنت ہے۔ پوری دنیا میں سنت ایک ہی ملے گی، بدعت ہر علاقے میں الگ الگ ملے گی۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو صحابی نے کہا یہ الفاظ یہاں پر نہیں کہیں جو تم کہہ رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں سکھائے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ اس پہ 10 درود بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ بہت درجہ ہے۔ ایک موقع پہ ایک صحابی نے جب کہا میں آپ پہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، کتنا پڑھوں؟ آپ نے کہا جتنا زیادہ کرو گے اتنا بہتر ہے، لمبی حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو پھر ساری جب دعا مانگوں گا نا، اگر 20 منٹ کی دعا مانگتا تو 20 منٹ تک میں اب آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ جانتے ہو آپ نے کیا فرمایا؟ اذن تکفی ہمک وتغفر لک ذنبک۔ اور میرے صحابی سن لے، درود پڑھنے کی وجہ سے تیرے سارے ہم اور غم اللہ دور کر دیں گے اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ درود کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کا موقع ہے، جو موقع پہ سکھایا اس میں پڑھیں۔ جس جگہ آپ نے دعا دوسری سکھائی ہے وہاں پر آپ اپنی طرف سے پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، اذان سے پہلے آپ نے یہ چیز نہیں سکھائی۔ ہاں اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ تم
اللہم صلی علی پڑھو، اللہم بارک علی، پوری دعا، اس کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ، یہ سکھائی ہے۔ اور بھی زور زور سے نہیں، اذان کی طرح، ہر آدمی آہستہ آہستہ اپنا اپنا پڑھے گا، یہ سکھایا ہے۔ دین کو مذاق مت بنائیے، دین کو اپنے گھر کے باندی مت بنائیے کہ اپنی مرضی سے جو مرضی آئے کر لیا۔ بھائیو، آج بہت سارے ہمارے شہر اور ملک، مسلمانوں کے ملک، انہوں نے بدعات جاری کی ہیں۔ ہر مہینے میں ایک نئی بدعت ہے، مختلف قسم کی خرافات میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت نکالی ہے۔ مثلا شعبان 15ویں شب کو آپ دیکھیں گے جگہ جگہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، کمزور اور من گھڑت روایات بیان کر کے اس رات کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں صلاۃ العمری 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ اور صلاۃ الرغائب، صلاۃ الالفیہ، 1000 نماز کتنے لوگ پڑھ چکے ہوں گے زندگی میں؟ سب بدعت ہیں، رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ صلاۃ الغوثیہ، سیدنا عبد القادر جیلانی کے نام پر نماز، صلاۃ الغوثیہ پڑھتے ہیں اس رات میں۔ اس رات کو عید الاموات بھی کہتے ہیں، 15ویں شب کو عید الاموات، کہ یہ مردوں کی عید ہے، اور مردوں کی آمد کا گمان کر کے اپنے گھر میں اچھے اچھے کھانا پکا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جب ان کے مردے آئیں تو اس میں سے کچھ کھا کے چلے جائیں، خوش ہو کے چلے جائیں، اور ان کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کرتے ہیں، مکانوں اور مسجدوں مقبروں میں صفائی کا خاص اہتمام کرتے ہیں، نئے نئے برتن رکھے جاتے ہیں، نئے نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں، حلوہ پوری اور اس کی تیاری ہوتی ہے، اور مسجدوں کے منڈوروں پر، گھروں کے منڈوروں پر موم بتیاں اور قمقمے سجائے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے۔ قمقمے، چراغاں کیا جاتا ہے، جیسے ہندو دیوالی کرتے ہیں، قبروں کی لیپا پوتی کی جاتی ہے، پھول چڑھائے جاتے ہیں، جلیبیاں تقسیم کی جاتی ہیں، قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کرائی جاتی ہے، اور نہ جانے کن کن رسومات میں مسلمان جو اپنے آپ کو موحد تصور کرتا ہے گرفتار نظر آتا ہے۔ حقیقت میں میرے پیارے بھائیوں، دین اسلام کا ان بدعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بعض لوگ اس کو شب قدر کی طرح محترم سمجھتے ہیں اور اس کی شان بڑھاتے ہیں، اور اس رات کی فضیلت میں بہت ساری روایات بیان کی جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو سناؤں گا، اور وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اس رات میں روحوں کی آمد کا انتظار کیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے روحیں یا تو علیین میں ہیں، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہد المقربون، یا سجیل میں ہیں، جیل خانہ ہے اللہ کا ایک، اس کے اندر ہیں۔ پیارے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اللہ کے جیل خانے میں چلے جائے، کوئی وہاں سے مائی کا لال آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس کے اوپر بڑے سخت فرشتے ہیں، اس کے داروغے جو ہیں جہنم کے، لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بڑے سخت۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، فرشتے سب کہہ رہے مرحبا مرحبا، خوش آمدید۔ ایک فرشتے کو دیکھا، سپاٹ چہرہ ہے، کھڑا ہے، کوئی خوش آمدید کے الفاظ نہیں کہتا ہے۔ جبریل یہ کون ہے بھائی؟ سب مبارکباد دے رہے ہیں، خوش آمدید ویلکم کہہ رہے ہیں، یہ بالکل خاموش کھڑا ہے۔ کہا یہ جہنم کا داروغہ ہے، اللہ کے عذاب دیکھ دیکھ کے یہ سخت ہو چکا ہے، یہ نہیں مسکراتا، یہ کیسے مسکرائے؟ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو اللہ کے فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان فرشتوں کے کندھے سے لے کے کان کی لو تک 700 یا
400 سال یا 700 سال کا صرف کندھے سے لے کے اس کی کان کے لو تک کا فاصلہ ہے. آپ سوچئے پورے جسم کا کتنا وہ فاصلہ ہوگا. اتنے بڑے بڑے اس کے فرشتے ہیں. کوئی وہاں سے آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آ سکتا. اور جو جنت میں ہوں، علیین میں ہوں، نیک سوالوں کی روحوں کے ساتھ ہو، شہیدوں کی روحوں کے ساتھ ہو، جنت کی نعمتوں میں مزے کر رہے ہوں، وہ آنا چاہیں گے دنیا میں مصیبت میں، پریشانیوں میں؟ کوئی نہیں آنا چاہتا. بھائیوں، ایک شہید سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف شہادت کے درجے کو دیکھتے ہوئے اللہ سے تمنا کی تھی. جب اللہ نے ملاقات کی ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کے بچوں کو بلا کر کہ ایسا ایسا اللہ نے تمہارے ابو کے ساتھ کیا ہے. ان سے گفتگو کی ہے، ان کو پر عطا کیے ہیں، وہ پر اڑتے رہتے ہیں پوری جنت میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اس کے علاوہ سارے شہیدوں سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی کچھ چاہیے؟ کہتے اللہ کیا چاہیے، بڑے مزے میں ہیں، جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، چرتے چگتے ہیں، پرندوں کے پپوٹے پہ رکھا ہے ان کے روحوں کو، نہروں میں باغوں میں جاتے ہیں، تیرے عرش کی وہاں قندیل لٹکی، وہاں آ کر رات ہم گزارتے ہیں، اور کیا چاہیے اللہ، بڑے مزے میں ہے. کہا کچھ نہ کچھ تو مانگو. تو پھر دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اب ان کو کچھ پوچھ ہی رہے ہیں، کچھ کہنا ہی پڑے گا، تو کہتے ہیں اللہ پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم تیرے راستے میں پھر جہاد کریں اور پھر قتل ہوں، اور یہ جو درجے ہیں شہید کے، یہ درجے اور ہم لے لیں. تو اللہ تعالیٰ پھر خاموش ہو جاتے ہیں. تو جعفر طیار نے بھی کہا کہ مجھے بھی اللہ دنیا میں بھیج دیجئے. کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرے پاس جو آ جائے پھر وہ جاتا نہیں، مرنے کے بعد جو آ جائے پھر وہ واپس نہیں جاتا. تو بھائیو، کوئی کتنی بڑی روح بھی ہو وہ آ نہیں سکتی، کتنی اعلیٰ علیین کی جگہ پر کیوں نہ ہو. اور اگر سجیل میں ہے تو اس کو فرشتے نہیں آنے دیں گے. اللہ کے فرشتے کوئی کمی کرتے نہیں. دنیا کے یہ جو پولیس والے ہیں، بعض اس میں رشوت خور ہوتے ہیں، بعض خائن ہوتے ہیں، بعض ہمدردی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائیوں، یہ سمجھتے ہیں کہ روحیں آئیں گی اور ان کے انتظار میں یہ رہتے ہیں، اور قبرستان، ساری رات قبرستان میں گزار دیتے ہیں، اور وہاں پر یہ قبروں کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. آئیے بھائیو، جو اس کی صحیح صورتحال ہے وہ میں آپ کو قرآن سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات جو قرآن و سنت میں ہے، دین اسلام میں ہے، اے اللہ اس کو ہم پر واضح کر دے. اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، جو بھی شرک اور بدعات ہیں اور دین سے دور کی باتیں ہیں، اے اللہ اس سے ہمیں بچا کے رکھ. آمین یا رب العالمین. آئیے سنیے، سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کو شعبان میں دیکھتا ہوں کہ آپ بہت روزے رکھتے ہیں. لم اراک تصوم شہر من الشہور ما تصوم من شعبان فقال ذاک شہر. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، یغفل الناس عن، لوگ اس میں غفلت میں ہوتے ہیں. بین رجب و رمضان، تاکید کے لیے آپ نے فرمایا یہ شعبان جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے. رجب کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ شعبان. پھر اس کے بعد رمضان ہے. ان دونوں کے درمیان جو مہینہ ہے اس کا نام شعبان ہے. اس سے لوگ غافل ہیں. یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال، اس میں سالانہ، جیسے انگلش میں بولتے ہیں اینول رپورٹ پیش کی جاتی ہے اللہ کے سامنے. سالانہ صورتحال اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، سالانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے. اس لیے فَأُحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کے پاس پیش کیے جائیں اور میں روزے سے ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رپورٹ پیش کی جائے تو اس میں آخری عمل جو ہوگا وہ روزے کا ہوگا کہ اس مہینے میں اس نے روزے رکھے. میں یہ چاہتا ہوں. تو بھائیو اس میں روزے رکھیں. میں آپ سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیں، اس طرف سے ساتھی ادھر کھڑے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. تھوڑا تھوڑا جہاں جگہ ہے بنائیے، ہلیے جھولیے آپ لوگ، اللہ جزائے خیر دے.
اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر روزے شعبان میں رکھتے تھے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ وکان یصوم شعبان کلہ، آپ پورا شعبان روزے رکھ جاتے تھے، پورا شعبان۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں عرب جائز ہے، عرب میں یہ بات اگر کوئی چیز بہت زیادہ ہو تو اس کو کہہ دیتے کل، جز سے مراد کل لے لیتے ہیں۔ وَهُوَ جَائِزٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ شَهْرٍ، یعنی پورے مہینے کے مثلا 20 دن روزے رکھ لیے، 25 دن رکھ لیے تو کہیں گے بھائی اس نے تو پورا روزہ رکھا ہے، پورا مہینہ، حالانکہ 5 دن نہیں رکھے، 10 دن نہیں رکھے، لیکن کیونکہ زیادہ رکھے ہیں، آدھے سے زیادہ رکھا ہے، تو اس کو عرب میں کہہ دیتے ہیں یقال صام شہر کلہ۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ پورے مہینے کسی مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ اما عائشہ نے یہ کہا نا کہ پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، اکثر یعنی بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزے رکھتے تھے، یعنی 20 دن 25 دن تک آپ روزہ رکھ جاتے تھے، اتنا آپ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اور بھائیو، ہمیں اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ روزے سے متعلق کہ ایک شخص نے کہا میں بہت طاقتور ہوں، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا بھئی ایسا کرو، صوم داؤدی رکھو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو۔ کہا نہیں، میں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ اور آپ نے کہا کہ تم 3 دن روزہ رکھ لو۔ اس نے کہا نہیں، میں اور طاقتور ہوں۔ آپ نے کہا پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لو، یہ صوم داؤدی ہے، داؤد علیہ السلام ایسے کرتے تھے، ایک دن رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے۔ کہا نہیں، میں اس سے بھی، آپ نے کہا اس سے بہتر کوئی نہیں، اس سے اچھا کوئی روزہ نہیں، اور آپ نے منع کیا ہے، پورا مہینہ روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بہت زیادہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، پورا مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جیسے دوسری روایت میں اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول انه لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان وما رأيت اكثر صياما منه في شعبان۔ بخاری مسلم کی روایت واضح ہو گئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں میں روزہ رکھتے تھے، رکھتے جاتے تھے، ہم کہتے تھے آپ تو روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، یعنی رمضان کے علاوہ، اور کبھی کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ پھر آپ کہتے ہیں ما رأیتو، یعنی کبھی آپ بہت رکھ لیتے تھے کسی مہینے میں، کسی مہینے میں بالکل نہیں رکھتے تھے، تھوڑا رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، آسانی تھی۔ لیکن کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں پورا روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے رمضان کے علاوہ، رمضان کے علاوہ کسی میں مکمل نہیں کیا۔ پیچھے جو روایت آپ نے سنی انہوں نے کہا نا کہ پورا رکھ لیا تھا، اس کا مطلب جیسے عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ بہت زیادہ رکھتے تھے، اور عرب اس کو بہت زیادہ کو کہہ دیتے پورا۔ تو یہاں اس روایت سے واضح ہو رہی ہے بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کا روزہ رمضان کے علاوہ پورا نہیں کرتے تھے، کچھ نہ کچھ چھوڑ دیتے تھے۔ وَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بہت زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ وَمَا رَأَيْتُ، نہیں دیکھا میں نے آپ کو، اکثر صیامًا، بہت زیادہ روزے رکھتے ہوئے کانا اکثر صیاما منہ فی شعبان، شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے، اب بہت روزے رکھتے تھے شعبان میں۔ یہ آپ کا طریقہ تھا بھائیو، شعبان میں روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن ہم نے اس مہینوں میں بہت ساری بدعات شروع کر دی ہیں، جو نبی کا طریقہ وہ چھوڑ دیا ہے، اور اس میں بھائیو کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت نقل کی جاتی ہے اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ بھائی لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں جو ابن ماجہ میں ہے، سنن میں ہے، لیکن حدیث موضوع ہے۔ موضوع کے مطلب جھوٹی، من گھڑت، گھڑی ہوئی، کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان ہو، 15ویں شعبان ہو جائے، فقوموا لیلها، رات کو جاگو، رات کو قیام کرو، وصوموا نہارها، اور اس کے دن کو روزہ رکھو، 15 کو روزہ رکھو۔ لیکن میں نے بتایا آپ کو کہ موضوع ہے، وہ حدیث موضوع۔ اور ایک اور روایت جو کہ ضعیف ہے، ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان،
اللہ تعالیٰ شعبان نصف شعبان کو آسمان دنیا پہ آتے ہیں، الى سماء الدنیا الى السماء الدنیا، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم بنی کلب، ایک قبیلہ ہے اس کی بکریاں کے بال سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں۔ یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ ہاں، آپ سے کیا چیز صحیح ہے؟ صحیح روایت کیا ہے اس 15ویں شب کے بارے میں؟ جو ہے وہ بتائیں گے آپ کے ساتھ، ہم اللہ کے فضل و کرم سے دھوکہ نہیں کریں گے، جو صحیح ہے وہ بتائیں گے، جو ضعیف ہے وہ بول دیں گے کہ یہ ضعیف ہے۔ سنیے، آپ سے جو ثابت ہے اس رات کے بارے میں، وہ فقد ورد عن جمع من صحابہ، ایک نہیں کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، وَلَهُ الفاظ متعددہ، اس کے مختلف الفاظ ہیں، منہا حدیث معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرتا ہے۔ توجہ بھائیو، توجہ، 15ویں شب کو، 15ویں شب شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو معاف کرتا ہے، الا لمشرک او مشاح، مگر مشرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کرنے والے، قبر کے پجاری، بتوں کے پجاری، درختوں کے چاند سورج ستاروں کے پجاری، غیر اللہ سے مدد کرنے مانگنے والے، ان چیزوں میں جو اللہ کے اختیارات ہیں ان سے غیر اللہ سے اس کی مدد طلب کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، شرک کرنے والے۔ کیوں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایسا ہے جب شرک نہیں کرتا بڑا اونچا ہوتا ہے۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء، جب شرک کرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اس کو پرندے اچک لیتے ہیں اور اس کو دور دراز مکان پہ جا کر گرا دیتے ہیں۔ فی مکان سحیق، تباہ و برباد ہو جاتا ہے شرک کرنے والا۔ شرک نہیں کرنے سے پہلے اوپر بلند ہوتا ہے، نیچے پھر گر جاتا ہے۔ شرک کرنے والے کو اللہ کبھی نہیں معاف کریں گے، اگر وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو نہیں معاف کریں گے، نبی کا چچا نہیں معاف کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ اللہ نے کہہ دیا نہیں یا ابراہیم، بخاری کی روایت انی حرمت الجنت علی الکافرین، آپ سفارش لے کر آئے کہ اللہ میرا بابا، آپ نے وعدہ کیا، اللہ فرماتے ہیں تیرا باپ کافر تھا، جنت میں نہیں جائے گا، میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو بھائیوں، نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا، اپنا بیٹا، اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں۔ کیوں نہیں بیٹا؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں، تیرے موحد توحید پر عمل ہیں، یہ شرک پر مبنی ہے، اس کے عمل جہنم میں گیا۔ تو بھائیو، شرک، مشرک کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اس رات بھی۔ اور کس کو؟ مشاحن، حسد اور بغض رکھنے والے، سگے بھائیوں سے بات نہیں کرتے، سگی بہنوں سے بات نہیں کرتے، نہیں جی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا کیا تھا، بڑا جناب یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اب ہم بھی نہیں بات کریں گے۔ کتنے سال ہو گئے آپ کو بات نہیں کیے ہوئے؟ جناب 20 سال ہو گئے۔ اچھا 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے۔ 3 دن سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے قطع تعلق کرنے سے۔ اور بھائیوں سنو غور سے، اللہ تعالیٰ لعنت کی قطع تعلق کرنے والوں پر، دنیا کی وجہ سے، دنیا کی معلومات کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ان اصل من قطعنی، میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو مجھ سے کٹاپ کرتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، اور جو مجھے محروم کرتا ہے میں اس کو عطا کروں۔ دنیا کی اس حطام الدنیا، دنیا کی زائل چیزوں کی وجہ سے آپ اپنے رشتہ داروں کو رشتہ داری کاٹتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. یہ جو قطع تعلق کرتے ہیں اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، لعنتی ہیں، اس قدر لعنتی ہیں کہ اس مبارک رات میں بھی اللہ تعالیٰ جو شعبان کی 15ویں شب ہے اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا ہے. اسی لیے آج جانے کے بعد اپنے ٹیلی فون اٹھائیے، انڈیا، پاکستان، جہاں بھی آپ کے رشتہ دار بھائی بہن، خاص طور پہ یہ قریب رشتہ دار چچا اور ان چچا زاد بھائی وغیرہ، ان سے بات کیجئے، السلام علیکم خالہ، السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ چاہے آپ کے ماں باپ ناراض ہو جائیں، نہیں جی ماں باپ بھی تو اطاعت بہت ضروری ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. یاد رکھو کہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو. اگر ماں کہتی ہے کہ بھئی نماز نہیں پڑھو، شرک کرو، آپ کہو نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا آرڈر ہے جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے. ماں باپ اگرچہ منع کریں تب بھی ان کو بھی سمجھائیے کہ امی یہ آپ کا بھی عمل ضائع ہوگا، ابو آپ کا بھی عمل ضائع ہوگا، آج کی رات بخشش نہیں ہوگی اور لعنت پڑے گی. اس لیے آپ بھی رابطہ قائم کیجئے اپنے رشتہ داروں سے، چھوڑیے کب تک اس طرح رہیں گے. اور جب مل لیتے ہیں نا اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو حسد اور بغض میں جلتے رہتے ہیں نا اس میں وہ چیز نہیں ملتی. اللہ کی قسم صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے، ورنہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ گاڑی آ گئی، ارے یار یہ جلتے ہی رہتے ہیں، حسد میں جلتے رہتے ہیں. یہ حسد کی آگ ہے جس میں جلتا ہی رہتا ہے، جہنم سے پہلے دنیا میں جلتا رہتا ہے. چہرے پہ دیکھیے نحوست، چہرہ کالا ہو رہا ہوتا ہے، کڑ کڑ کے دوسروں کے، اس کو یہ ہو گیا، اس کا بیٹے نے ترقی کر لی، اس کی تو میں نے تو کچھ نہیں ہوا، جلتا ہی رہتا ہے. جلی مت، خوش ہو جائیے، دعا دیجیے کہ اللہ آپ کو برکت دے، پھر دیکھیں آپ کو بھی برکت آئے گی. فرشتے کہیں گے واللہ کا مثل ذالک. اللہ اکبر. بھائیو آخری بات کر کے میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں ایک چیز بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں اور وہ غلط ہے کہ اس رات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر جیسی رات ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یہ آیت اکثر پڑھتے ہیں، پاکستان میں بھی ٹی وی پہ آ کے پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. فیہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اس میں بڑے اٹل فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس سے مراد وہ کہتے ہیں شعبان کی رات ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائیوں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر کو. لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں. لیکن ہمارے اس کو شب قدر میں کہتے ہیں بڑے بڑے ٹی وی پہ آ کے ملا مولوی کہ بھئی آج کی رات قرآن نازل ہوا تھا. غلط ہے، قرآن رمضان میں نازل ہوا. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور لیلۃ القدر کب ہے؟ شعبان میں؟ شعبان میں نہیں، رمضان میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور دین اسلام جو صحیح ہے اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو اپنے پیارے پیغمبر کائنات کے امام فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین المہدیین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی ساداتنا فی الدین، وعن سائر اصحاب نبیک اجمعین والتابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، وعنا معهم بعفوک وجودک یا اکرم الاکرمین ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق مليكنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقهم بتوفيقك واجعل عملهم في رضاك واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم
اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فيه، اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره. يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.